بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی۔ ایک طویل عرصے کی گیپ کے بعد آج ہم ایک دوبارہ علماء کی بیٹھک کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ ہے یوم آزادی کے حوالے سے۔ 76واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں اور ہم ذہنی طور پر غلامی کا شکار ہیں۔ اس وقت اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں فضیلت الشیخ علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمد، جو کہ استاد ہیں کلیت البنات دراسات الاسلامیہ کے اور شیخ الحدیث بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ میں شیخ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ہمیں 76واں ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، اور کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ پر، مگر آج 76 سال ہو گئے نفاذ شریعت نہیں ہو سکا، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ فاضل شمسی بھائی، یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے علماء کی بیٹھک کا، علماء کے ساتھ مجلس کا، یہ بہت ہی خوبصورت ایک نئی آپ کی سیریز ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس اہم ترین فکر انگیز سوال پر اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی چند بنیادی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا الحمدللہ ہم جو 76واں یوم آزادی سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اب تک جبکہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی پیر درخشیں پاکستان کو تباہ کرنے کی رہی ہیں، لیکن پاکستان الحمدللہ قائم ہے۔ اور اگرچہ اس کا ایک بازو ہم سے چھین لیا گیا، کاٹ دیا گیا، لیکن جس کلمے کی بنیاد پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا اور جس کے لیے 20 لاکھ قیمتی جانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھیں، لاتعداد بہنوں نے اپنی عزتوں کی خاطر اندھے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی تھیں، نہ جانے کتنے معصوم بچے نیزوں کی ادیوں پہ اچھالے گئے تھے، اور یہ 1857 کی جنگ آزادی کا تسلسل۔ اس وقت بھی انگریز سے آزادی حاصل کی جا رہی تھی، 14 اگست 1947 کو بھی انگریز سے آزادی حاصل کی گئی، لیکن دراصل ہم فکری طور پر اب تک غلام چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اقبال نے کہا تھا غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، ہمیں بے یقینی سے بھی آزادی حاصل کرنی چاہیے تھی، ہمیں خود کو آزاد تصور کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ گفتہ و ناگفتہ ایسی صورتحال رہی جس کی بنا پر بار بار پاکستان کے رہنے والوں کو یہ احساس دلایا جاتا رہا کہ تم آزاد نہیں ہو۔ اگرچہ ہم نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ، یہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم اپنے لیے اپنا نظام خود بنائیں گے، اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ نے جو نظام ہمارے لیے بنایا ہے، پسند کیا ہے، یعنی اسلام، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ اس دو قومی نظریے کے تحت پاکستان قائم ہوا، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور ایک وقت آئے گا جب یہ اپنے اس منزل کو بھی پالے گا جس منزل کی خاطر یہ پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ صورتحال یہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستان میں سب سے بنیادی چیز جس کو میں کرتا ہوں وہ یہ کہ آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت کو دور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہے، اس کو انعام کے طور پر بطور آزمائش قبول کیا جانا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے اگر یہ ہمیں آزمائش عطا کی ہے بطور انعام، بطور آزمائش، تو ہم اس آزمائش سے کیسے گزریں گے؟ دوسرے قدم پر اگر میں دیکھوں تو یہ لگتا ہے کہ ہم ابھی تک وہ جو ہماری قومی زبان ہے اردو، اسے ہم کو اس کا جائز مقام نہیں دے پائے۔ ہمارے ہاں عدالتوں کی، دفاتر کی جو زبان ہے وہ سرکاری زبان انگریزی ہے، قومی زبان اردو ہے، ہمارے مذہب کی زبان عربی ہے۔ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ فکری انتشار جو ہمارے درمیان موجود ہے،
اس فکری انتشار کی وجہ سے بھی ہم ترقی کی اس بنیاد طے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وقت جو اسکولس کے ایجوکیشن کے سسٹمز دنیا میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ایک بورڈ سسٹم ہے جو او لیول سسٹم ہے، کیمبرج سسٹم ہے، پھر آغا خان بورڈ الگ ہے، فیڈرل بورڈ الگ ہے، ہر صوبے کا ایک الگ بورڈ ہے، پھر ایک ڈویژن کا الگ بورڈ ہے۔ پھر جو اسکولس لائن کا کام کر رہے ہیں، کہیں عربک میڈیم ہے، کہیں اردو اینڈ عربک میڈیم ہے، کہیں انگلش اینڈ عربک میڈیم ہے، کہیں سمپل انگلش میڈیم ہے، اور وہاں سے بھی پاس آؤٹ ہونے والے جو میٹریکولیٹ بچے ہیں، اگر وہ انگریزی زبان میں بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو لکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اردو نہیں بول پا رہے۔ یہ رومن جو کلچر آیا ہے، رومن رائٹنگ کا کلچر، یہ کیا ہے؟ یعنی وہ پاپا بھی جو ہے وہ پے زبر پا اور پے زبر پا نہیں بول سکتے، بلکہ پی اے پاپا ان کا بنتا ہے۔ تو دس از رانگ۔ ہم اس ٹریک سے ہٹ گئے ہیں جو اصل میں زیادہ مستقیم تھا۔ تیسری جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح پاکستان قائم کرنے سے پہلے مسالک کی تفریق نہیں تھی، اگرچہ ہر ایک کے اپنے اپنے مسالک تھے، لیکن مسالک کو انہوں نے دین کے طور پر، مسالک کو انہوں نے اپنی پہچان کے طور پر نہیں اجاگر کیا تھا، بلکہ ان کو پس کچھ زیادہ تھا۔ وہ سب مسلمان بن کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی قیادت میں کھڑے ہوئے اور سب نے کہا لے کے رہیں گے پاکستان، اور بٹ کے رہ گئے ہندوستان، اور ہندوستان بڑھ گیا، پاکستان بن گیا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی تمام انجمنیں، جماعتیں، مسالک اسی طرح اکٹھے رہ کر عوام الناس کی یہ باور کراتے کہ پاکستان اللہ نے اسلام کے نام پر دیا ہے، اگر ہم نے اسلام یہاں پر رائج نافذ نہیں کیا تو پھر پاکستان بھی اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ پاکستان زمین کا نام نہیں ہے، پاکستان کھیتوں کھلیانوں کا نام نہیں ہے، پاکستان پہاڑی سلسلوں کا نام یا دریاؤں کا نام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تو ہندوستان میں موجود تھا، وہاں اپنے پرزوں کی قبروں کو چھوڑ کر، اپنی یادوں کو چھوڑ کر، اپنے آبائی مکانات کو چھوڑ کر اگر پاکستان ہجرت کی تو اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، پاکستان ایک فکر کا نام ہے، پاکستان ایک شعور کا نام ہے، یہ ایک تصور کا نام ہے جو علامہ اقبال نے کیا تھا۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے ہے موت اچھی، اس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہمیں کسی صورت بھی آئینہ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں کسی صورت بھی عالمی طاقتوں کے سامنے کشکول گدائی نہیں پھیلانا چاہیے تھا، ہمیں کسی قیمت بھی قرض، ادھار، لون، ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن آج پوری قوم من حیث مجموعی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ دنیا میں جنم لینے والا، پاکستان میں جنم لینے والا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے، اور ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے پاس وسائل موجود ہیں، قدرتی وسائل، لیکن ان وسائل کو بروئے کار کیسے لائیں، وسائل کو نکالیں کیسے، اس کے آلات نہیں ہیں۔ پاکستان میں بجلی مہنگی ہو چکی ہے، اگر بجلی مہنگی ہوگی تو صنعت کیسے قائم ہو سکتی ہے، کارخانے کیسے کھل سکتے ہیں؟ جب پاکستان میں آٹا، روٹی مہنگی ہو جائے گی، جب پاکستان میں ڈیزل، پیٹرول جو ذرائع آمد و رفت میں سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، سب سے اہم ترین وسیلہ ہے، وہ انسانی دسترس سے دور ہو جائے گا، تو پھر ملازمت کیسے ہوگی، تجارت کیسے ہوگی، کاروبار کیسے ہوگا؟ اگر ہم اس وقت یہ قرضے نہ لیتے، خود انحصاری کی پالیسی پر گامزن ہوتے، ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جینے کا سلیقہ اور قرینہ سیکھ لیتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے پر عمل کرتے کہ اگر تمہارے گھر میں ایک پیالہ بھی موجود ہے تو اس پیالے کو لا کر فروخت کر دو، اس سے کلہاڑی خریدو اور پھر اپنا گزر بسر کرو۔ اس طرح کہا جاتا ہے جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اب عنفا ہو چکی ہیں، یہ تمام باتیں کتابی باتیں بن چکی ہیں، یہ تمام باتیں اخلاقی باتیں ہو چکی ہیں۔ جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ زمین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے۔ انسان کے لیے 2 وقت کی روٹی، نان شبینہ سب سے زیادہ امپورٹنس حاصل کر چکی ہے۔ نماز اس کے بعد ہے، روزہ اس کے بعد ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے۔ حج کتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ تو یہ شادی بیاہ کے مسائل دیکھ لیجیے، وہ جو اسلامی کلچر، جس طرح ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، لوگوں نے چاہا کہ وہ ریاست مدینہ بنائیں۔ ہمارے آرمی چیف صاحب نے کل کہا کہ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان دوسری ریاست تھی سرزمین عالم پر اسلام کے نام پر بنی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ میں ایسی کون سی خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس ریاست مدینہ کو پوری عالم کے اندر
مسلمانوں کی تشکیل کا اور مسلمانوں کی تنظیم کا موقع ملا۔ کون سا ایسا فارمولہ تھا؟ وہ فارمولہ تھا خود انحصاری کا فارمولہ، وہ فارمولہ تھا اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے کا فارمولہ۔ تو آج بھی سب سے پہلے ہماری تمام دینی جماعتوں کو چاہیے اپنی جو مسلکی شناخت ہے اسے ذرا پیچھے کریں، اسلام کو آگے لے کر آئیں۔ نمبر 2، سود جیسی لعنت سے اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہم عالمی سود کی لعنت سے ابھی بالکل باہر نہیں نکل سکتے تو کم از کم پاکستان میں تو نکل سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو سود پر پابندی ہو سکتی ہے، پاکستان میں تو ہم اپنی عوام کو یہ لیسن دے سکتے ہیں کہ آپ نے خود انحصاری کے اوپر گامزن رہنا ہے، 3 وقت کے بجائے 2 وقت کا کھانا کھانا ہے۔ لیکن ابھی مجھے پتہ چلا کہ جو قومی اسمبلی میں ریسیپشن دیا گیا، جو کھانا دیا گیا، اس میں کتنے سارے مینیو کے اندر کتنے سارے آئٹم ہیں۔ کیا یہ مخلوص قوم کے چونچلے ہوتے ہیں؟ کیا مخلوص قوم اس طرح تعیشات کا بازار گرم کرتی ہے؟ چلیں، وہ تو حکمران تھے، آپ کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیے، علماء کرام کی گھروں میں ہونے والی تقاریب میں چلے جائیے، کیا وہاں سادگی ہے؟ سب سے پہلے ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، سادگی کا کلچر لے کر آنا ہوگا، سادگی کو پروموٹ کرنا ہوگا، تب جا کر ہم اس معیشت کے بحران سے نکلیں گے۔ اور جب معیشت کے بحران سے نکلیں گے کیونکہ ہم نے اپنے مسلکی شناخت کو پیچھے کر کے اسلام کو آگے کیا ہے، اور عوام کو ہم نے بتانا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، آپ سب نے اسلام کی چادر کے تلے جمع ہونا ہے، پھر انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان مستحکم ہوگا، اور پاکستان پوری دنیا اسلام کی قیادت کرنے کے جواہر سے متصف ہو سکے گا۔ میں شکر گزار ہوں جناب فہد شمسی بھائی آپ کا، سننے والوں کا، اور آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اس حوالے سے ہماری اصلاح فرما سکتے ہیں، فہد شمسی بھائی کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیے علماء کرام کی بیٹھکوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ نو صاحب، آپ نے بڑا سہل انگیز گفتگو فرمائی۔ خواتین و حضرات، ہمارا یہ پروگرام آپ خود بھی دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں، اور یہ جو پروگرام تھا علماء کی بیٹھک کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، پہلا پروگرام تھا اس وقت، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ہم اگلا پروگرام کس موضوع پر رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔